بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ایسی شخصیت کا ہوتا ہے جو عمومی طور پہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو خیر 90% کے لیے اپروچ کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں آپ کی اللہ کی امان مانتے ہوئے کہ آپ تک وہ رسائی ہو سکے جو کہ آپ کے لیے صحت میں، زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاطف کاظمی ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ جناب مفتی غلام حیدر ساکی بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ آپ میں سے جن احباب کو خدا نخواستہ کوئی بھی جلد یا جلد سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں وہ کال کر سکتے ہیں ہمیں۔ مفتی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں بات کو۔ ہمارے ہاں بہت سی بحث چل رہی ہے کہ انسانی اجزاء کو کاٹنا یا انسانی اجزاء میں کوئی اپنی ترمیم کرنا یہ نامناسب حرکت ہے، یہ غیر شرعی حرکت ہے، اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے رنگ کو گورا کرنا چاہتا ہے یا اپنے بالوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کیا، یہ بھی تو اجزاء ہیں نا جن کو کہ وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، شریعت اس پہ کیا کہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اگر دیکھا جائے تو اپنے جسم کی پاکیزگی اور نفاست کو بہتر کرنا، اچھا کرنا، اس میں کوئی ممانعت یا برائی نہیں ہے۔ جی، اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ تبدیلی ہے، تبدیلی پہ فرمائیے شریعت۔ تبدیلی کے اندر اس وقت اس میں ممانعت یا شرعی مصلحت درپیش ہوگی کہ جب اس اعضاء کو اس نیت سے کاٹا جائے جیسے مرد اپنا حلیہ بگاڑ کر عورت والا اور عورت حلیہ بگاڑ کر مرد والا۔ آپ نے اس بات پہ نہ سوچنا ہے، ابھی میں پھر آؤں گا۔ سفید رنگ کرنے میں کوئی اجزاء نہیں کٹتا، سفید رنگ کرنے میں انسان زیادہ مبینہ طور پہ خوبصورت لگتا ہے۔ اس پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ میں پہلے کالر لے لوں، کوئی ممانعت نہیں، مجھے آپ نے دلیل دینی ہے ڈاکٹر صاحب۔ کالر لے لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا۔ جی سر، میری نا انگلیوں میں، نا ہاتھ کی انگلیوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے ہیں اور اس پہ ایچنگ ہوتی ہے، اور جب وہ پھٹتے ہیں نا جہاں ان کا پانی لگتا ہے وہ اور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتانا پڑے گا کیا سوال ہے کیونکہ آواز نہیں آئی بالکل بھی۔ سر میری نا ہاتھ کی انگلیوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں نا چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں دانے بن گئے، ٹھیک ہو گئی بات۔ جی سر، اور ان میں ایچنگ ہوتی ہے اور وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کا جہاں پانی لگتا ہے نا وہاں پہ اور بن جاتے ہیں۔ آپ نہاتے کتنی دفعہ دن میں، یا ہاتھ منہ کتنی دفعہ دھوتے ہیں؟ 2 دفعہ نہاتے ہیں؟ جی سر۔ ماشاءاللہ یار، صبح شام نہاتے ہو؟ جی کمال آدمی ہو۔ اور وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو؟ جی سر۔ اور تولیے کا استعمال کرتے ہو؟ جاب کا بتا۔ جی سر۔ اچھا، کام کیا کرتے ہو؟ جاب کیا کرتے ہو؟ سر جاب تو نہیں، ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں فی الحال۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرو۔ ڈاکٹر صاحب ہاں جی، کیا جاب کیا بتائی؟ یہ کہہ رہے ہیں میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، کہہ رہے ہیں پاؤں کی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں چھالیں۔ ہاں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیما، ایگزیما جس کو چمبل کہتے ہیں۔ جب ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں چھالے بن جائیں، جس طرح خواتین کے بنتے ہیں تو ہم ان سے کچن کے کام کا پوچھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بی بی آپ کچن میں جاتی ہیں، گنڈا، تھوم، لہسن، پیاز، آٹا، وہ کہتی ہیں جی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹا گلوز پہنتی ہوں؟ ڈاکٹر صاحب گلوز نہیں پہنتی۔ یعنی ان کا جواب یہ ہوتا ہے 90% کا کتب بھائی کہ میں گلوز نہیں پہنتی۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں پہنتی؟ تو ایک عورت نے مجھے کہا، اس کا میاں بھی ساتھ بیٹھا تھا کلینک، کہتی جی آپ گلوز پہن کے مجھے آٹا گوندھ کے دکھائیں آپ۔ تو وہ اٹ واز سو انٹرسٹنگ۔ اچھا میں تو چپ ہو گیا، اب میرے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے میں نے ٹی وی پروگرام دیکھے ہیں، میں نے آپ کو ہر جگہ سنا ہے، آپ یہ گلوز کا جو زور دیتے ہیں، آپ پہلے کبھی خود گلوز پہن کے مجھے کام آٹا گوندھ کے دکھائیں، اگر آپ سکسیسفل ہو گئے تو ہم سب خواتین آٹا گوندیں گی گلوز پہن کے۔ تو بات یہ کہنے کی ہے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی یہ اس سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا ہے وہ واقعی میرے پاس نہیں ہے کہ گلوز پہن کے میں نے کبھی آٹا نہیں گوندا، میں نے وہی کہا، میں کہا ہمیں تو پتہ نہیں اس کا۔ تو ایک یہ بات ہے۔ دوسرا پھر یہ جو خواتین ڈٹرجنٹ سے کام کپڑے دھوتی ہیں، یہ جو ڈٹرجنٹس ہیں ان میں کپڑے دھو رہی ہیں، وہ ڈٹرجنٹ لگ رہا ہے، کیمیکل لگتا ہے، یہ تو ان کا پرابلم۔ یہ جو بچہ ہے، ینگ بچہ ہے، یہ ینگ بچہ جو ہے، بچے کیا کرتے ہیں، کئیوں کو آبسیشن ہوتا ہے ہاتھ بار بار دھونے کا، اٹھے ہاتھ دھو رہے ہیں، اٹھے بار بار بھی ہاتھ دھونا
وضو 5 وقت کا آپ کرتے ہیں بہت اچھا ہے, صبح آپ نہائے, یہ بچہ شام کو تو آلریڈی بہت ہو گیا. اب ہر وقت آپ کوئی مچھلی یا کوئی آپ مگرمچھ تو نہیں ہے کہ پانی کے اندر ہی گھسے رہنا ہے آپ نے, وہ اسکن جو ہوتی ہے اس پہ نشان آ جاتے ہیں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب اگر انگلیوں کے بیچ میں نشان آ جائیں یا دانے بن جائیں یا لائنیں بن جائیں پاؤں کے اور ہاتھوں کے, اس کو ہم فنگس کہتے ہیں. یہ فنگس ہے جب انگلیوں میں آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایروسیو انٹرڈیجیٹلس بلاسٹومائسٹیکا, یہ بیماری کا نام ہے. آپ کا نام لے لیا تو وہ آپ کے لیے تو فنگس ہی ہے. تو پاؤں پہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں ایتھلیٹس فٹ یا ٹینیا پیڈس کہتے ہیں. ایتھلیٹس فٹ کا مطلب ہے کہ زیادہ تر جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کے جوتے بند ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. قبلہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو دونوں کو کہتا ہوں بھائی صبح واک کیا کرو, میں آپ کو آدھا گھنٹہ کا چکر برسک واک کرو, جاگنگ کرو, اور آپ نے جاگرز پہنے ہوں اور آپ ریگولر کرتے ہوں تو 3-4 ماہ کے بعد گرمیوں کے سیزن میں سویٹنگ کے بعد, پسینے کے بعد آپ کی انگلیوں کے درمیان میں وہ وائٹ نشان اور زخم بننے شروع ہو جائیں گے. وہ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے تو وہ میں جاگنگ کر کے اور میرے تو یہ ہو گیا, تو وہ کیا مطلب ہوا, وہ جو پسینہ آ رہا تھا اس نے فنگس پیدا. ایک بات میں اور کرتا چلوں, جوہانسبرگ میں نے شاید ایک دفعہ بات کی تھی, ساؤتھ افریقہ میں جتنی وہاں مساجد ہیں وہ فلی وال ٹو وال کارپیٹڈ ہوتی ہیں. تو ہم میٹنگ پہ جاتے رہتے ہیں, تو وہاں کے جو مسلمان 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں 80% کو پاؤں میں فنگس لگا ہوا. انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ جو مسلمان ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں یہ وہاں مسجدوں میں پڑھتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جب وہ آپ وضو کرتے ہیں وہاں اور کارپیٹ پہ آپ خشک نہیں کرتے, کارپیٹ وہ جو فر ہے کارپیٹ کی وول, وہ آپ کی وول کو اگر آپ کے پاؤں میں فنگس ہے تو میں اس پہ چلوں گا مجھے لگے گی, قبلہ صاحب جاتے ہیں ان کو لگے گی. تو جو شخص جائے گا پاؤں تو ڈرائی نہیں کیے ہوئے, وضو کیا اور ساتھ ہی کھڑا ہو گیا. اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ بڑی سنجیدہ بات ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی پتر. ڈاکٹر صاحب سے مجھے پوچھنا تھا کہ اب جیسے موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے تو میرے چہرے پر بھی اور یہ انگلیوں کے درمیان بھی, پیروں کی بھی, ہاتھوں کی بھی ڈرائینس بہت زیادہ رہتی ہے. گرمیوں میں بھی رہتی ہے, سردیوں میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے خشکی؟ جی سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ جو خشکی کی بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑا کامن فنومینا ہے. اب سردی آئے گی, کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جن کی سکن ڈرائی ہوتی, آئلی نہیں ہوتی, کہ ڈاکٹر صاحب دسمبر جنوری میں تو مجھے اتنی ڈرائی سکن ہوتی ہے, خارش بھی ہوتی ہے, خشکی بھی. تو اس کے لیے ہم موئسچرائزنگ کریمز بتاتے ہیں. ان دنوں میں بھی جو پیشنٹ جن کی ڈرائی سکن ہے, حالانکہ سویٹ کتنا ہم کرتے ہیں, پسینہ آتا ہے, ان کو جو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بیٹا 2-3 باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو واٹر انٹیک آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے, پانی کا. واٹر انٹیک کتنا ہونا چاہیے ایوریج ایڈلٹ کا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر 1.5 لیٹر آپ پی لیں روز کا, ڈیلی کا, تو آپ کی کڈنی کی نیڈز پوری ہو گئیں. ہم نے اس کڈنی کو دھوتے رہنا ہے. یہ جو گردے ہمارے ہیں نا ان کو دھونا ہے. یعنی آبویسلی نکال کے تو نہیں ہم دھو سکتے. اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ پانی پیتے رہیں. ہمیں پیشاب آتا رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے, جو یوریا اور کریٹنین ہے, جو وہ مادہ ہمارے کڈنیز میں ہے جو ایک پوائزنس ہے, اگر بڑھ جائے کڈنی میں وہ پیشاب کے ذریعے نکلتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے 1.5 لیٹر پانی منیمم پئیں اور اس کے ساتھ فروٹس اور جوسز کا استعمال وافر کریں. اور وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں, شوگر کے مریض, یہ بڑی امپورٹنٹ میں بات کرنے لگا. پاکستان میں ہر دوسرے شخص کو ایڈلٹ کی بات کروں شوگر ہے. جو ایک اسٹیٹسٹکس پاکستان میں جو ایڈلٹس ہیں 50 یعنی 40. اس پہ سوال بتا کیا میں پوچھ رہا ہوں, جی حیرت کیا کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک نہیں ہے وہ کون ہے یہاں اتنی ڈائبٹیز ہے, اتنی میں نے وہی اتنی ڈائبٹیز. یہ میں تو سر آپ کو ایک ریسرچ اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں, اور اس آدھی وادی ڈائبٹک ہے. ڈائبٹک بالکل. اب شوگر کا مریض جو ہوتا ہے, جو ڈائبٹک ہوتا ہے, اس کی اسکن اور ڈرائی ہو جاتی ہے. اللہ اچھا. ہاں اب وہ جو انسولین لگاتے ہیں آج کل, خود ہی انسولین لگا لیتے ہیں, شوگر کی دوائیاں, ان دوائیوں کے ساتھ بھی بڑے سائیڈ ایفیکٹ سکن پہ آتے ہیں. اور وہ مریض جو ہوتا ہے شوگر کا, وہ کہتا ہے کہ جی میری تو سکن اتنی ڈرائی ہو گئی ہے, میں تو انسولین بھی لگا رہا ہوں, میں نے شوگر بھی کنٹرول کرنی ہے. ان میں پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ موئسچرائزنگ کریم کو جاری رکھیں. ڈاکٹر صاحب کوئی موئسچرائزنگ ایسی کریم جو کہ انسان گھر پہ بنا سکے, جو خریدنے والا نہیں ہے, کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ آپ وہ لے لیں, ویزلین لے لیں, عام ویزلین جو ہوتی ہے ویزلین لے لیں. ویزلین کو لے کے اس کو آپ اس طرح بنا لیں, ڈائلیوٹ کر لیں. یعنی ویزلین آپ نے لے لی, ویزلین سمپل جو ویزلین ہے, اور کئی لوگ اس میں آئل بھی ڈال لیتے ہیں, کوئی سرسوں کا تیل ڈال لیتے ہیں. تو آپ نے کوئی بھی ایسی
ایسی چیز کو اس میں مکس کر لینا ہے 50-50. اب سرسوں کے تیل کی مالش جو ہوتی ہے یہ ہر سنڈے کو چھٹی والے دن لوگ اپنی کراتے ہیں, پہلے بھی ہوتی تھی, اب اتنا یہ رواج نہیں رہا. لیکن یہ موئسچرائزر پوری موئسچرائزر ہے اور پوری باڈی پہ آپ ڈاکٹر صاحب موئسچرائزر لگانے کے بعد یہ مثال کی تو اس کو رب کرنا ہے یا ابزارب کرنے دینا ہے؟ اس کو آپ نے جب کرنا ہے بڑا جینٹلی آپ نے مساج, یہ نہیں کرنا کہ آپ کر کے خارج کر کے اسکن کی پیل آف کر دیں. آپ نے اس کو بس اتنا مساج کر دینا ہے کہ اس کا سودنگ افیکٹ آپ کی باڈی پہ آئے. وہ جو اریٹیشن ہے ڈرائی اسکن کی, تو ڈرائی اسکن میں چھلکا سا اترتا ہوتا ہے جب آپ یہ موئسچرائزنگ کریم لگائیں گے. ہم اس میں یہ کرتے ہیں جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں کہ موئسچرائزنگ کریم کے ساتھ 1% ہائیڈروکورٹیسون یا تھوڑا سا ٹاپیکل اسٹیرائڈ آدھا کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو اثر زیادہ ہوتا ہے, جو پیلنگ اسکن کی ہو رہی ہوتی ہے جس کو چمبل کہتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بچے. ہاں سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ چہرے پہ کافی زیادہ آئلی ہوتی ہے, آئل کافی زیادہ, چہرے پہ آئل کافی زیادہ ہے جی, تو لیکن سارے جسم پہ نا خشکی بہت زیادہ ہے, جہاں بھی خارش کرتا ہوں تو ایسے جیسے خون سم رہا ہے. وہ شاباش ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے پہ آئل بہت زیادہ ہے اور باقی سارے جسم پہ اتنی خشکی ہے کہ لگتا ہے جیسے خون جو ہے وہ باہر سم رہا ہے. اب یہ آئل کیا چیز ہے؟ پاکستان میں ویسے تو تیل نہیں نکلا ابھی تک, تو ہمارے چہروں پہ لوگوں کے تیل نکلتا ہے. جو آتا ہے مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تیل ہی تیل ہے. میں کہتا ہوں یار یہی تو ہے کہ چہروں پہ ہے, لیکن ابھی تک ہمارے یہاں تیل اس طرح انفارچونیٹلی. تیل جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں ہمارے جس کو سیبم سیکریٹ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, قبلہ صاحب بیٹھے ہیں, اگر ہم اپنے ناک کی انگلیوں پہ سے کریں گے تو ابھی بھی یہ تھوڑی سی فیٹ آئل نظر آئے گی. یہ گلینڈز ہیں, سیبیشیس گلینڈز, خلیے, جن میں سے سیبم سیکریٹ ہو رہا ہے. اچھا وہ جو سیبم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کا سیبیشیس گلینڈز کا خلیوں کا نمبر ڈفرینٹ ہے, میرا ڈفرینٹ ہے, قبلہ صاحب کا ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. جن لوگوں کے خلیے بہت ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو آئل زیادہ نکلتا یعنی سیبم زیادہ سیکریٹ کرتا ہے, ان کی اسکن ہر وقت آئلی رہتی. اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل منہ پہ خلیاں ہیں, باڈی پہ نہیں ہے. بالکل. اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. کچھ لوگوں کو پسینہ ماتھے پہ بہت آتا ہے. بالکل. وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, لیٹ سے کوئی ہریسا نہیں آ رہی تو وہ جو کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں پسینہ. اس کو ہم کہتے ہیں گسٹیٹری ہائپر ہیڈروسس. کچھ لوگوں کو آرم پٹس میں پسینہ بڑا آتا ہے, کچھ لوگوں کو ہاتھوں اور پاؤں میں پسینہ بڑا آتا ہے. کچھ لوگوں کو کھانا کھاتے ناک بہنے لگ جاتا ہے. بالکل آ جاتا ہے, ناک بہنے لگ جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک جینیٹک ڈیفیکٹ ہے, یہ جینیٹک ہوتا ہے. یعنی اگر والد کو تھا بچے میں آ گیا, والدہ کو. برائی کیا ہے یا اچھائی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں برائی اچھائی یہ ہوتی ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. دیکھیں نا, ایک بندے کو پسینہ آئی جا رہا ہے, اس کا مطلب پسینہ کیا چیز ہے؟ یو آر لوزنگ سالٹ اینڈ واٹر. آپ پانی اور نمکیات آپ کے باڈی کے اس میں نکل رہے ہیں, اور اگر آپ اتنا پانی نہیں لیتے جتنا پانی نکل گیا تو آپ کی تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, آپ کی آنکھیں دھس جائیں گی اندر کو, آپ کی اسکن اندر کو چلی جائے گی. تو لوگ کہیں گے کہ یار آپ کو کیا ہو گیا, آپ کی آنکھوں میں ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں؟ تو آپ کو ہو گیا یار واٹر انٹیک آپ کا کم ہے. کیا بات ہے. جی پانی کا تو میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے پیشنٹس کو کہ آپ نے اگر اسکن میں چمک رکھنی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں, تو پانی کا استعمال, فروٹس اور جوسز کا استعمال وافر کریں تاکہ آپ کی چہرہ آپ کی گلو کرتا رہے. اس وقت نا مفتی صاحب دنیا جہان کی جو سفید رنگ کرنے کی کریمیں ہیں نا, آپ بازار میں جائیں, بلکہ کیمسٹ کے پاس تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ جنرل سٹوروں پہ جائیں, وہاں پہ کریمیں مل رہی ہیں. لوگوں نے کرنا ہے کہ جی رنگ گورا کرنا ہے. اس کے اوپر اللہ کی دی ہوئی تخلیق میں جو آپ مداخلت کرتے ہیں, یہ فتویٰ کیوں نہیں لگتا یا لگتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے صرف مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی ظاہری خوبصورتی کو واضح کریں. وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی نعمتیں ان میں کانٹ چھانٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ صرف اس کو خوبصورت کرنے کے لیے, اپنی پرسنالٹی کو گوم کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت, رنگ کو تبدیل کرنا شرعاً کوئی ممانعت کوئی ممانعت نہیں. جیسے حضور کی بارگاہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا, پراگندہ حال تھا, خستہ حال تھا, مسجد میں داخل ہو گیا, تو حضور نے ایک صحابی کو کہا جا کے اسے کہو کہ باہر چلا جائے اور پراگندگی جو ہے وہ دور کر کے نفاست اور پاکیزگی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو. وہ آ گیا. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نئے اجلے ستھرے کپڑے پہنتے
تشریف لے جاتے, واپس پلٹ کے آتے تو آپ اپنے کپڑوں کو تبدیل بھی فرماتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان خوبصورت لگنے کے لیے رنگ کو گورا کر سکتا ہے, اس میں کوئی شرعی تو خوبصورت لگنے کے لیے اپنے ناک کو بھی بدل سکتا ہے, کان کو, آنکھ کو, ہونٹوں کو بھی بدل سکتا ہے. بدلنا اور ہوتا ہے, رنگت کی بدلنا اور ہے, اور بدلا تو دونوں طرف ہی جا رہا ہے نا. ہاں جی, رنگ بدلنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور شاہ صاحب اصل میں تو مطلب قانون کس پہ لگتا ہے کہ کیا چیز نہ بدلی ہے؟ اسکن جو ہے یہ بھی ایک آنکھ ہے, یہ بھی ایک ناک ہے, یہ آرگن ہے جو شرعی. اگر میرا سوال سمجھیے گا, اگر میں اس آرگن کو بدل سکتا ہوں تو اس آرگن کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ بیسیکلی یہاں شریعت لگتی ہے, یہاں کیوں نہیں لگتی؟ اصل میں جو شرعی ممانعت ہے وہ جو جسمانی اعضاء ہے نا, تو جلد بھی اعضاء ہے, یہ اعضاء ضرور ہے اور یہ سب سے بڑا ہے, لیکن اس کا انداز رنگت کے اعتبار سے آتا ہے, یہ اعضاء کے اعتبار سے نہیں آتا. رنگت کا بدلنا اور ہے اعضاء. مثال کے طور پر ایک شخص اس کا فیصلہ ڈاکٹروں نے کرنا ہے, مفتیوں نے نہیں کرنا کہ اعضاء ہے کہ نہیں ہے. اسلام سے ڈیلیور ہونی ہر چیز. میں وقفے پہ جاتا ہوں, آپ نے پھر سوچنا ہے یہ کہ یہ مسئلہ کیا, کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ بڑے ہی زیادہ اہم ہے. اور خواتین جو خاص طور پہ مذہب کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہیں وہ یہ بار بار پوچھتی ہیں کہ اگر وہ کریم لگانا ٹھیک ہے تو پھر ناک بنانا ٹھیک کیوں نہیں ہے. اس کا جواب حتمی طور پہ مذہبی طور پہ ضرور ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ جو رنگ ہوتا ہے اس پہ عام طور پہ وہ سفید رنگ ہو یا نہ ہو, سفید کم سفید رنگ ہو, اس پہ عام طور پہ چٹاخ جو پڑ جاتے ہیں, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو اگر آپ مجھے الاؤ کریں, میں وہ جو گورے رنگ والی آپ بات کر رہے تھے قبلہ صاحب سے بریک سے پہلے, اب آپ کو شاید میں یہ انفارم کرتا چلوں, اگر آپ کو تو پتہ ہوگا ماشاءاللہ قبلہ صاحب کو, کہ جب سے BLM آیا ہے, بلیک لائیوز میٹر, آپ کو لگ گیا, وہ تو پتہ ہے امریکہ میں BLM کے بعد, بلیک لائیوز میٹر کے بعد پاکستان میں جتنی کریمز تھیں جن پہ فیئر, پنک, لولی, پریٹی, گولڈن, سب ہٹا دیا گیا نام, کیونکہ یونیورسلی یہ ایک اصول بن گیا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ میں یہ عوام کو بات ایک سمجھا دوں. آپ نے کمال بات کی ہے. بلیک لائف میٹر یہ کہاں سے شروع ہوا؟ امریکہ کے اندر پولیس والے نے ایک آدمی کو جو کہ رنگ میں کالا تھا اس لیے مار دیا کیونکہ ان کو باقی لوگوں کو لگا کہ اس نے نسلی بنیاد پہ اس کو مارا ہے. کمال بات ہے کہ سیرت اور سنت ہماری کے کالے گورے میں فرق نہیں ہے. جو سٹینڈ لیا وہ ان لوگوں نے لیا جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ملک بند کر دیا, آگے لگا دی, انہوں نے کہا جناب آپ کالے اور گورے میں فرق نہیں کر سکتے. اس پہ ایک موومنٹ چلی ہے دنیا کے اندر, اب اس کو کہتے ہیں بلیک لائیوز میٹر. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں اب وہ یہ ماسک بھی پہن کے آتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے, یہ اویئرنیس ہو. اس کے بعد وہ لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اور ماشاءاللہ اور جزاک اللہ کہنے سے بات شروع یا ابتدا یا ختم نہیں کرتے تھے, اب انہوں نے ان کی اس ریس میں اپنے پروڈکٹس کے اوپر سے یہ چیز نکال دی ہے کہ کہیں ان کو کوئی ریسسٹ کہہ کے, یعنی کہ نسل پرست کہہ کے اب ان کے اوپر انگلی نہ رکھے. نسل پرستی کے خلاف ہمارا ایمان تھا, ابتدا ہوئی. غور کیجیے گا. شاہ صاحب میں ایک گزارش کروں گا, انہوں نے یہ جو پروڈکٹ ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ اسلام سے ہی لیا ہے. پرانے زمانوں میں ابتدا میں 1400 سال پہلے سے جو ڈاکٹر ہوتا تھا وہ ڈاکٹر بھی, عالم بھی, طبیب بھی, حکیم بھی, ماہر نفسیات بھی, جیسے آپ نے بات ضرور بتانی جیسے مولا میں ضرور بتاؤں گا. آپ نے آخری بات یہ بتانی ہے کہ پھر ان ساروں کو ہم نے جیلوں میں ڈالا, بات تو پوری کیا کوئی ایسا میں امام الباقر کی ایک بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو خلیفہ وقت ہوتا, حکیم, طبیب, ڈاکٹر, ساری کوالٹی کے باقاعدہ نالج اڈاپٹ کرتا اور نسلاً بعد نسلاً چلتا.
جبکہ ہمارے ہاں جو عالم ہے وہ ڈاکٹر نہیں، جو ڈاکٹر ہے وہ طبیب نہیں، جو طبیب ہے وہ حکیم نہیں، جو حکیم ہے اور اگر ہے تو اس طرح نہیں جس طرح یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ عالم ہے. اسرار صاحب کی مسئلہ آپ کے سامنے ہے. ہر ڈاکٹر عالم ہے. اگر ہر ڈاکٹر عالم ہو اور ہر عالم ڈاکٹر ہو تو بہت سی کنفیوژن وہ ختم ہو جائے. امام الباقر سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ سے کسی نے پوچھا وہ جنت کی چابی کیا ہے؟ فرمایا جنت کی چابی نماز ہے. تو کہا نماز کی چابی کیا؟ کہا فرمایا طہارت ہے. اب دیکھا جائے تو امام الباقر اپنے بابا امام جعفر اپنے بزرگوں کا یہ جو قول نقل کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اگر جنت کی چابی لینی ہے تو نماز ہے، تو نماز کی چابی یہ نہیں بتایا یہ ہے، وہ فرمایا طہارت ہے. اب طہارت کی جب چابی پوچھی گئی تو پھر آپ نے نماز کی اور اسلام کی پوری ڈائریکشن اور وہ چیزیں بتائی. آج ہم لوگ بھی اگر صحیح طریقے سے ایک ڈاکٹر اور ایک طبیب، حکیم اور ایک عالم، یہ چاروں کوالٹی جب اس کے اندر آئیں گے تو اسلام متنازع نہیں ہوگا. ہم لوگوں نے افشاں سے بات کر لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی افشاں السلام علیکم بیٹا. نہیں بیٹا کان میں دے دو، آواز باہر نہیں آ رہی، کان میں دے دو. جی السلام علیکم افشاں. جی شہزادی جنگ سے السلام علیکم شہزادی. شہزادی السلام علیکم. اوکے یہ ڈاکٹر صاحب ایک آج کل میں پہلے اس کویسچن کا آنسر کر دوں. وائٹ پیچز والا آپ نے پوچھا تھا، یہ کتب بھائی نے جو یہ کویسچن پوچھا تھا بڑا یہ ویلڈ اور بڑا امپورٹنٹ ہے. جتنے ہم بچے زیادہ تر اسکول گوئنگ ہے ان کے وائٹ پیچز پڑ جاتے ہیں چہرے پر، اور وہ وائٹ پیچز جب پڑتے ہیں تو ماں باپ ان کو ایک دم بھاگتے ہیں لے کے ہماری طرف کہ ڈاکٹر صاحب اس کو تو پھل بیری یا برس تو نہیں ہو گیا کہیں ہمارے بچے کو، کیونکہ برس سارا رنگ سفید ہو جاتا ہے سارا. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ پھل بیری نہیں ہوتی، یہ وائٹ پیچز جو ہیں. اچھا کچھ لوگ کیلشیم کی کمی کہہ کے اس کو ٹیکے لگائی جاتے ہیں بچوں کو کیلشیم کے کہ جی کیلشیم، یہ کوئی ایسی چیز نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پیٹرائسس ایلبا، یہ ایگزیما کی ایک قسم ہے، یعنی کہ سکن کا پرابلم ہے. جن لوگوں کو ڈینڈرف ہوتی ہے ان ڈینڈرف کے پیچز وائٹ بن جاتے ہیں. تو خدارہ کیلشیم کی کمی نہ اس کو کہیں، نہ اس میں آپ ٹیکے لگائیں، نہ اس کو آپ کوئی بیماری پھل بیری کی سمجھے. کیونکہ برس اور اچھا وہ ماں آتی ہے نا میرے پاس تو وہ آ کے کیا کہتی مدر اس کو زیادہ مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب میں نے اس کی دودھ اور مچھلی بند کر دی. میں نے کہا دودھ اور مچھلی وہ کیوں؟ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے پھل بیری میں دودھ اور مچھلی کا. تو میں ان کو مذاق سے کہتا ہوں اگر دودھ اور مچھلی سے پھل بیری ہوتی جس کی تم بات کر رہی ہو تو ہمارے سب بنگالی بھائی چٹے گورے ہوتے. وہ جتنی وہ مچھلی اور دودھ لیتے ہیں سارا بنگال گورا ہوتا. ایسا نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی شہزادی. جی شہزادی السلام علیکم بیٹا. اقصا بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. اقصا جی میرے پتر بتائیے. ڈاکٹر صاحب یہ بیٹا میرا 14 سال اس کی ایج ہے، تو پچھلے سال اس کو گرمیوں میں دانے سے نکلے تھے چکن پاکس ٹائپ. اچھا. تو اس کے لیے مطلب نا بچے کا پوچھنا ہے کہ یہ اب گڑے سے منہ پہ بن گئے نا اس کے داغ اور گڑے. ٹھیک ہے. اچھا چکن پاکس ٹائپ تو نہیں ہو سکتا نا، چکن پاکس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے یہ ہاں جی بس وہ دانے نکلے ہیں کافی زیادہ نا، اس کے تقریباً 25 دن رہے ہیں. نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈائیگنوز کس نے کیا تھا چکن پاکس؟ کسی ڈرمیٹولوجسٹ ماہر امراض جلد نے کیا تھا کہ آپ نے خود کیا تھا آپ کے میاں نے کہ اس کو چکن پاکس ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا. انہوں نے بتایا تھا کہ چکن پاکس ہے. ٹھیک ہے. اور اب ان کے داغ رہ گئے اور گڑے رہ گئے. میں جواب دے دیتا ہوں. ہاں جی گول سے دائرے ہیں اور وہ گڑا ٹائپ نا نیچے کو چین ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اب میں ان کا جواب دے دیتا ہوں. اب ہمارے پاس پروسیجرز آ گئی ہیں جس کے ساتھ یہ چہرے کے گڑے، چہرے کے داغ دھبے سب صاف ہو جاتے ہیں. ایک تو ہم پی آر پی سرجیکل دوائی کے ساتھ نہیں جائیں گے، کریم کے ساتھ. پی آر پی کہتے ہیں. پی آر پی کیا چیز ہے؟ پلیٹلیٹ رچ پلازما. ہم مریض کا خون لیں گے اباؤٹ 20 ml اسی کا بلڈ، جس طرح آپ بلڈ دے دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرا ٹیسٹ کر دو، ہم نے بھی نکال لیا. اس کو ہم سینٹریفیوگ کرتے ہیں. ایک مشین ہے بالکل گول گول گھماتی ہے. اس نے پلیٹلیٹس اس میں سے نکال لینے الگ. کوئی 20 ml اگر بلڈ لیا ہے تو 8-10 ml کے پلیٹلیٹ نکل آتے ہیں. ان پلیٹلیٹس کو ہم ان گڑوں میں
ہم انجیکٹ کرتے ہیں. اب جس طرح اب آپ کے سر پہ بال جو ہیں اگر دیکھا جائے تو کچھ کم ہیں. آپ میرے پاس آئیں گے, کچھ کا لفظ آپ نے استعمال کر کے دل رکھ لیا خدا کی قسم. آپ اگر میرے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر عاطف میرے یار بالوں کو میں کہوں گا جی کوئی ضرورت نہیں ٹرانسپلانٹ کی, آپ میرے پاس آئیں میں آپ کا PRP کروں گا. یہ جو PRP ہے یہ ایک ایسی چیز ہے, اپنے ہی پلیٹلیٹس, یعنی آپ نے ڈونر کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو آپ کی پلیٹلیٹ یہ ہم نے سر میں بھی انجیکٹ کرنی ہے. 6-7 سیشن میں 60-70% بال زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. 6 to 7 سیشن میں ایک ماہ کے بعد. یہ جو چکن پاکس ہے یا کیل مہاسے کے جو گڑے پڑ جاتے ہیں, کئی دفعہ بچپن میں کوئی ناخن لگ جاتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے. عام طور پہ واٹس ایپ کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے چہرے پہ وہ انجیکشنز لگوا رہے ہوتے ہیں, وہ تو بوٹاکس ہے سر, وہ تو بوٹاکس ہے نا. یہ کیا چیز ہے؟ بوٹاکس جو ہے, بوٹاکس ہے بوٹولینم ٹاکسن, یہ لگایا جاتا ہے بوٹاکس, جو یہاں ہمارے کروز فیٹ یہ جھریاں بڑھ جاتی ہیں, اس کو کہتے ہیں لافنگ لائنز, اور جن کی ڈبل چن بن جاتی ہے ان, اور کچھ لوگوں کے فروز یہاں ہو جاتی ہیں, اینگری فیس کہتے ہیں اس کو, لائن کی طرح کا, وہ جب ماتھا اٹھاتے ہیں جھریاں پڑ جاتی. اس میں ہر 6 مہینے 9 مہینے بعد بوٹاکس کا ٹیکا لگانا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ بالکل سکن سموتھ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک ایسا تجربہ ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے, کہ ایک خاتون نے لگوایا, بوٹاکس کروایا, تو اس سے بولا نہیں جاتا تھا, ہونٹ جو ہیں وہ اس کے بڑے سٹف ہو گئے تھے. یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کمپلیکیشن, ایک ٹی وی کی بہت مشہور اینکر ہیں, انہوں نے اپنا بوٹاکس کرایا یہاں کا, تو ان کی جو آنکھ یوں ہو گئی تھی اور وہ 6 مہینے تک ٹی وی پہ نہیں آ سکی تھی. اگر یہ انجیکشن غلطی سے, ایک تو دیکھیں میں آپ کو بڑے آپ کے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں, یہ جو عطائی ڈاکٹرز ہیں اور جو بیوٹیشنز ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹیکا غلطی سے نرو میں اگر لگ گیا آپ کی نس میں, تو آپ کی آنکھ یوں ہو جائے گی, آپ کو لکوا ہو جائے گا, جو آپ نے زبان والی بات کی ہے. صرف ڈرماٹولوجسٹ یا کاسمیٹک سرجن. میں ایک بات اس میں شامل صرف کر دوں بڑی آپ کے ادب کے ساتھ مفتی صاحب, وہ معاملہ یہ ہے کہ جتنے عطائی ہیں نا, ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ اتنا عظیم ہوتا ہے, وہ کسی بات پہ اعتراض کرتا ہی نہیں ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے یار میں کہتا ہوں تو کر. وہ جو اخلاق پہ آپ اپنا بیان جاری فرما دیتے ہیں نا کہ اس نے کہا ہے تو میں کر دوں, مت جائیے. ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن, اس کی پریکٹس, اس کا CV ضرور دیکھیے, پھر جائیے, ورنہ آپ کا جسمانی جو نقصان ہوگا اس سے آپ کو جو ذہنی نقصان پہنچے گا آپ اس کا تخمینہ بھی نہیں لگا سکتے. جی السلام علیکم شہزادی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. ڈاکٹر صاحب میرے 2 مسئلے ہیں. میرے ایک تو نا میری منہ پہ نا چھائیں بن گئی ہیں, ناک پہ بھی اور میری چیکس پہ. چھائیاں سے مطلب کالے دھبے؟ جی کالے دھبے. اور یہ میرا یعنی کہ 3rd بچہ ہوا تھا نا سیکشن, یعنی کہ اس کے بعد پریگنینسی کے دوران بنی تھی اور اب تک ختم نہیں ہوئی. ٹھیک. اچھا یہ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری عمر 29 سال ہے. 29 سال ہے. ذرا لائن پہ رہنا, ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ان کے بچے کتنے, ایک بچے ہے کہ 2 بچے ہیں آپ کے؟ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں. 4 بچے ماشاءاللہ. اچھا جی, اب 4 بچی ہیں, 29 سال ان کی عمر ہے, ینگ لیڈی. پریگنینسی جو ہوتی ہے, 4 بچے پیدا ہو گئے پریگنینٹ, اور اگر سیزیرین سیکشن کے ساتھ ڈیلیوری ہوئی ہو, 3-4 کئی دفعہ وہ ہوتے ہیں, تو یہ آپ امیونو کمپرومائز, قوت مدافعت ایک عورت کی کم ہو جاتی ہے بڑی. اچھا ہوتا کیا ہے, اب یہ بی جو کہہ رہی ہیں میرے چہرے پہ, ہم اس کو کہتے ہیں ملیزما, یہ جو چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں, بڑے بڑے پیچز پریگننسی کے بعد. اور آدمیوں کو بھی ہوتی ہے؟ آدمیوں کو بھی نہیں, آدمی کو تو پریگننسی کے بعد نہیں نہ ہوتی. آدمی کو تو اور آپ نے ایک دم آدمی کا کہا دکھی. جی تو وہ جو آدمیوں کے مسئلے اور بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, تو یہ خواتین کیا کرتی ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ ان کی جب دیکھ بھال میں شروع ہو جاتی ہیں, ان کو دودھ پلا رہی ہیں, ان کو جوس دے رہی ہیں, اپنی ڈائٹ ان کی زیرو ہو جاتی ہے. اب جب یہ بچے پیدا کرتی ہیں تو یہ دودھ پینا خود چھوڑ دیتی ہیں. یہ کہتی ہیں ہم نے نہیں اب دودھ پینا, میں تو بچوں میں بزی ہوں. ڈائٹ امپراپر ہو جاتی ہے, فروٹس اور جوسز یہ نہیں لیتی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے, ان کی جو ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں خواتین کے, مینسٹرول ارریگولیرٹیز, وہ بڑی ضروری ہیں, کیونکہ جب وہ ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد بھی سائیکل کا مسئلہ ہوتا ہے, مینسٹرول سائیکل کا. ان کو چاہیے گائنیکالوجسٹ سے اگر وہ پرابلم ہو کریں. سیاہیوں کا علاج ہمارے پاس موجود ہے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس. یہ سکن پہ علاج ہوگا؟ بالکل سکن پہ علاج ہوتا ہے. ہم کریمز خود بناتے ہیں جس کے ساتھ چہرے پہ گلو آتی ہے. یعنی آپ کو یہ بازاری
گورا کرنے والی کریموں کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کیا نقصان ہے؟ جتنی یہ کریمیں جب شروع میں آپ بات کر رہے تھے اس میں اسٹیرائڈ ڈال دیتی ہیں. اسٹیرائڈ سے چہرے پہ مچھے داڑیاں عورتوں کے آ جاتی ہیں, پھر وہ لیزر کراتی ہیں. تو بیسٹ طریقہ یہ, میں واپس آ کے اس پہ بات کروں گی جو لیزر کراتی ہیں. لیکن آپ جب بھی کسی دوائی کی دکان ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کیمسٹ. کیمسٹ کے ساتھ ساتھ ایک لفظ لکھا ہوتا تھا, اب شاید نہیں لکھا, میں بڑے سے نظر آتا, ڈرگسٹ. وہ کیمسٹ اور ڈرگسٹ ہوتا تھا. ڈرگسٹ وہ شخص ہوتا تھا جس کے پاس یہ جو ڈاکٹر صاحب دوائیاں کہہ رہی ہیں یہ بنانے کا لائسنس ہوتا تھا کہ وہ ان کے کہنے پہ وہ دوائیاں بنا کر دیتا تھا. اب وہ کمرشلائز اتنا ہو گیا کہ اب وہ نہیں بنتی, اب آپ کو انہی سے ڈاکٹروں سے ہی وہ بنوانی پڑیں گی. واپس آئیے, اور یہ جو بال اتارنے کا ایک پروسیس ہے یہ کتنا خطرناک یا کتنا غیر خطرناک ہے, بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالر ہمارے ساتھ ہیں, پہلے کالر لے لوں پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں, اور بات کروں گا کہ وہ جو لوگ لیزر سے بال اترواتے ہیں یہ پروسیس کتنا سیف ہے یا نہیں سیف ہے, اور پھر مفتی صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں گے. جی عائشہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ بات کرنی ہے کہ میری ایک چھوٹی سسٹر ہے, 14 سال اس کی ایج ہے, تو اس کے فیس پہ بہت زیادہ دانے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ٹریٹمنٹ بتائیں. بہت زیادہ, مطلب اس کے پہلے چین پہ بنے تھے اور فور ہیڈ پہ بنے تھے, اب اس کے پورے فیس پہ دانے بن رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. 14 سال کی بچی ہے, شی از جسٹ ینگ. پہلی تو بات ہے کہ ان کو چاہیے کہ کسی گائنیکالوجسٹ سے اس کا ہارمونل سٹیٹس ایویلیویٹ کر لیں. کئی بچیوں میں پالیسسٹک اووریز بن جاتی ہیں. ینگ بچیوں میں پالیسسٹک اووریز بہت کامن ہے. بالکل, جب بچی مینسٹریشن شروع ہوتی ہے بات 13-14 سال کی, اس میں بلوغت کی عمر میں, تو اس وقت پالیسسٹک اووریز ہوتی ہیں اور وہ گائنیکالوجسٹ کو دیکھنی ہے. یہ جن دانوں کی بات کر رہی ہیں ان کو کیل مہاسے ہم کہتے ہیں, انگریزی میں ایکنی کہتے ہیں ہم لوگ, اور لیمن ٹرم میں ویسے پرابلم ہے, بہت پرابلم ہے. اب اس کی پرابلم کی کاز میں بتا دیتا ہوں. جو سب سے بڑی پرابلم ہے, آپ کے نانیاں دادیاں, میریاں نانیاں دادیاں, قبلہ صاحب کی, ان کے زمانے میں یہ فاسٹ فوڈ نہیں تھا, برگر, پیزے, شوارمے, اور یہ ہم جو بوکو تسلی ہو گئی جی. اچھا اب اچھا ہم میں بالکل صحیح بات. آئی بلانگ ٹو سرگودا, ہمارا گاؤں ہے, تو ہم اپنے گاؤں جاتے ہوتے تھے تو ہم نے جناب مکی کی روٹی, ساگ, اس کے بعد لسی, دہی, صبح صبح اٹھ کے جوس, ہم لوگ یہ کھاتے تھے. اب آپ کے بچے اور آپ لوگوں کو, آپ ہی کے بچے ڈیلی لے کے وہاں فاسٹ فوڈ کے ریسٹورینٹ گئے ہوتے ہیں. اچھا وہ جو ہم نے فاسٹ فوڈ کھانا شروع کیا, ہم نے سافٹ ڈرنکس, پانی پینا بند کر دیا. ٹیبل پہ جب تک سافٹ ڈرنک نہیں پڑی ہوگی بچہ کہتا ہے میرا کھانا نیچے نہیں جا رہا. ہمارے ہیبٹس بالکل چینج ہو گئے. اچھا اب ہوا یہ ہے, ہم نے امپراپر ڈائٹ لینی شروع کر دی, اور بیلنس ڈائٹ نہیں ہم لے رہے. ہماری ڈائٹ میں صبح میں بریک فاسٹ, بچہ اٹھتا ہے میں نے نہیں دودھ پینا جی, میں نے بریک فاسٹ نہیں کرنا, میں ایک دفعہ دوپہر کو. اچھا ماں بھی مصروفیوں کے اندر چلنا کی, تو فٹافٹ اسکول چلا جا, اتنے بیٹا اے پیسے پڑ لے تو کوئی سینڈوچ کھا لیں یا کچھ بوتل پی لیں. ناؤ دا تھنگ از, یہ جو پمپل نکلتی ہیں ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 1 سب سے بڑا ریزن چاکلیٹس بچوں کو کم کرنی چاہیے. چاکلیٹ بڑی ہائی کیلوریز ہوتی ہیں, ہر بچے کو شوق ہے, مجھے خود شوق ہے, ہم سب کو, لیکن چاکلیٹس کی کوانٹٹی کو کم کر دیں. دوسری بات جو ہے ہارمونل ایشوز لڑکیوں میں, لڑکوں کا مسئلہ ہارمونز کا نہیں ہوتا, بچیوں کا زیادہ مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ ہے سن ایکسپوجر, جب باہر نکلیں ان کو ہم سن بلاک دیتے ہیں بچیوں کو, یہ لگا. اور کاسمیٹکس کا منیمم 4 چیزیں. کاسمیٹکس آپ نے بالکل صاف ستھری اور اعلیٰ نسل کی لگانی ہے. آپ نے دھوپ کے اندر جانا ہے تو اپنے سائے رکھنا ہے, یا آپ نے پھر سن بلاک لگانا ہے, اور اس سن بلاک کا مشورہ ڈاکٹر سے لینا ہے کہ وہ کس طرح کا اور کس کیپیسٹی کا دے گا, کس رینج کا دے گا. اور سب سے زیادہ اہم بات کہ آپ نے پانی کا انٹیک لینا ہے, اور سب سے آخری بات یہ کہ آپ نے وہ جو فاسٹ فوڈ گند, جو بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتے تھے. اچھا اگر کووڈ بھی نہیں سمجھا سکا نا تو شاہ صاحب تو آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتے نا. اور بھائی کووڈ ان لوگوں کو نہیں ہوا جو روٹی, پیاز, اچار اور مرچ کھاتے تھے. کووڈ ان کو ہوتا ہے
معافی کے ساتھ یہ اسٹیٹسٹکس ہے نہیں میری، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کمپیریٹیولی مزدوروں کو نہیں ہوا، وہ جو کام سائٹ پہ کرتے تھے غریب لوگوں کو نہیں ہوا، ان کی جو متافر کی طاقت تھی وہ زیادہ تھی کمپیریٹیولی. اس لیے اس بات کو ضرور سمجھیے گا. لیکن آپ نے احتیاط اس لیے رکھنی ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ ایک سیکنڈ ویو جو ہے وہ نہ آ جائے، جس طرح کہ اسپین اور امریکہ میں، یورپ میں اس وقت آ رہی ہے، انگلینڈ کے اندر اس وقت آ رہی ہے. ہمارے ہاں اللہ کرے کہ ہمیں اس طرح جس طرح پہلے اللہ نے بچایا ہے آج بھی بچایا. ڈاکٹر صاحب یہ جو لیزر سے ہیئر ریموونگ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ خطرناک ہے؟ یہ لیزر انسان کو کینسر تو نہیں کرتا؟ دیکھیے کتب بھائی، میں اب آپ کو بتاؤں، ہر شخص کا ایک شعبہ ہے. آپ ماشاءاللہ اپنے شعبے میں قبلہ صاحب، اب میں اگر یہ کہوں کہ میں مفتی اور قبلہ بن جاؤں بغیر وہ چیز ایکوائر کیے ہوئے نالج، یا آپ کہیں کہ میں ڈرماٹولوجسٹ بن جاؤں، یا وہ کہیں کہ یہ بن جائیں، وی کانٹ ڈو دیٹ. ہمارا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آج کل یہ جو لیزر ہیئر ریموول ہے بیوٹیشین بھی کری جا رہی ہیں. آج کل ہر گلی محلے میں نائیوں کے پاس آ گئی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں، جس بیوٹیشین اور نائی کو سکن کی لیئرز کا نہیں پتا کہ ایپیڈرمس کیا ہے، ڈرمس کیا ہے، سکن میں کتنی لیئرز ہیں، آپ اس سے اگر کرائیں گے تو منہ بھی آپ کا برن ہوگا. آپ کو وہ لوگ کہتے ہیں ہائے میرا تو لیزر نے منہ جلا دیا. لیزر نے نہیں جلایا، اس شخص نے آپ کا منہ جلایا ہے جس نے وہ. میں اس بات کو نا بڑا ہی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نائیوں کو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں باربر کے پاس نہیں جاتا، میرا تو نائی ہے بیچارہ جس کے پاس میں جاتا ہوں. یہ بیوٹی کلینکس کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں، انلیس کہ وہاں پہ کوالیفائڈ شخص ہو، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں دیکھیے میری بات سنیں کتب بھائی، بیوٹی کلینکس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب سکن کو ٹریٹ کرنا نہیں ہے. کون سے بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں؟ بیوٹی پارلر کا تو مطلب ہے کہ خواتین جاتی ہیں، کوئی فیشیل کرا لیا. ڈاکٹر صاحب اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا سائیڈ افیکٹ جو سب سے بڑا ہوتا ہے، اگر آپ ان پروفیشنل ہاتھوں میں کراتے ہیں تو آپ کی سکن برن ہو جاتی ہے، جل جائے گی، پگمنٹیشن آ جاتی ہے ساری کی. بڑی میرے پاس خواتین آتی ہیں، مثلا رات کو بچی کی مہندی ہے، آج وہ صبح گئی ہے، اس نے کرایا ہے اور چہرہ برن ہوا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لیزر کو وہ ڈیل نہیں کر سکتے. نہیں، لیزر کی کیلیبریشن ہے، آپ انٹینسٹی کیلیبریشن ہے، اس کی طاقت ہے. ہر سکن کے لیے لیزر کی طاقت ڈیفرنٹ ہے. آپ کی سکن کا کلر اور ہے، میرا اور ہے، قبلہ صاحب کا. ہم نے جب وہ لیزر کرنا ہے نا تو آپ کی سکن کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو کیلیبریشن اس کے حساب سے کرنی ہے. اور یہ کیونکہ میں خود سائنٹسٹ ہوں، مجھے پتا ہے، عام شخص کو نہیں پتا. وہ یہ نہیں کرنا کہ ایک وہ مشین پکڑی جو آئی جا رہا ہے اس کے اوپر آپ گھما کے کری جا رہے ہیں، اس سے سکن برن ہو جاتا ہے. کئیوں کی سکن ڈارک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک ایکسپوجر ہوتا ہے ساری باڈی کا، ہیئر موونگ سارے جسم کا، کیا اس سے جسم کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے کا شک ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. میں پوری باڈی کا کرتا ہوں لیزر، میں بڑی دیر سے. اور یہ پرماننٹ ہوتا ہے؟ اگر دوبارہ بال نہیں آتے. میلز میں پرماننٹ ہوتا ہے. فیمیل میں اگر ہارمونل ایشوز ہیں، مینسٹرول ارریگولیرٹیز ہیں تو ان میں پھر بال آ سکتے ہیں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں فیمیل کو، جو خواتین آتی ہیں، کہ بیٹا پہلے گائنیکالوجسٹ کے پاس جاؤ، اپنا گرین سگنل لے کے آؤ کہ تمہیں ہارمونل ایشو اگر ہے تو اس کو کہو تمہاری وہ ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ جو خواتین یہ لیزر ہر مہینے 2 مہینے بعد کرا رہی ہوتی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے جو بال ہے نا، جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے چہرے پہ، جسم پہ، کوئی بھی ہو، مرد ہو، خاتون ہو، عورت ہو، یہ 1 ماہ کے بعد پرانا بال گر کے نیا بال آتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایناجن، ٹیلوجن، کیٹیجن. یہ 3 فیزز ہیں. ایک بال گروتھ کا ہے، ایک بال کھڑا ہو گیا، ایک بال ٹوٹ گیا. 1 مہینہ لگتا ہے. اس لیے ہم مہینے کے بعد مریض کو بلاتے ہیں کہ 1 ماہ بعد آؤ، جو نئے بال ہیں وہ تمہارے آگے ہوں گے. پھر 8 سے 9 سیشن میں چہرہ صاف ہو جاتا ہے اگر ایک خاتون کو ہارمونل ایشو نہیں. اور مرد حضرات بھی آج کل کروا رہے ہیں. میں کچھ مرد حضرات کے بھی کر رہا ہوں چہرے. ایک مرد تھا، کوئی بڑا افسر تھا، وہ کہتا جی میرے پاس ٹائم شیو کا نہیں ہوتا. اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے اس کو کہا، میں نے کہا آپ کیوں کرانا چاہتے ہیں، آپ تو بڑے افسر. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب صبح ٹائم نہیں ہوتا، تو ایک دفعہ تسی کر دے ہو تو فار ایور ہی ختم، نہ شیو نہ لینا نہ دینا. صبح میں اٹھوں گا، نہاؤں گا تو سیدھا دفتر چلا جاؤں گا. مفتی صاحب اب اس پہ آپ نے بتانا ہے، اس پہ آپ نے بیان جاری کرنا ہے. سب پہلی بات تو یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری باتیں کی. میں ان کی بات کو سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہوں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. میں آج پڑھ رہا تھا کہ من الاخلاق الانبیاء تنظیف، کہ انبیاء کے اخلاق میں سب سے بہترین چیز وہ طہارت اور صفائی ہوا کرتی تھی. میں یہ تو گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی لائف کے اندر چاہے وہ نہیں سر، اس کا جواب دینا مفتی صاحب کہ یہ جو صاف کرا لیا ایک آدمی نے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے، اس نے جا کے لیزر کرا دیا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، لیکن فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے.
وہ یہی اپنا پیسہ، یہی چیز جو اپنی باڈی کے اوپر اضافی لگا رہا ہے، وہی کسی ایسی جگہوں پہ سروائیو کرے جو اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ داڑھی پہ میں بلیڈ لگوا لوں تو میرے پہ فتویٰ ہے، ایک بندے نے اپنی جلد کا حصہ ہی ختم کر دیا جو بال اگاتا ہے، تو اس پہ فتویٰ ہی نہیں ہے۔ فتویٰ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے کاموں میں اس نے زیادتی کی ہے۔ تو بھائی میں اس میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ایڈ کرتا چلوں، پوری ڈاکٹر صاحب آئندہ کے بندہ بیٹھا ہوا وہ یہاں سے خواتین کی طرح کرا رہا، کیا کہتے ہیں، ویکسنگ، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ مرد کو بلیڈ لگانا حرام ہے، میں اس سے نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی بڑی شخصیت۔ دوسری طرف کمال بات نہیں ہے کہ اگر جسم کے اوپر جو بال جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو اگر ہم پرماننٹلی ہٹا دیں تو اس پہ ہمارا تراضی نہیں ہے۔ ہٹانے میں ممانت نہیں ہے، جو اس کے لیے لائے عمل تیار کر رہا ہے، جو طریقہ کار اختیار کر رہا ہے اور جو اس کے لیے فضول خرچی کر رہا ہے، اسلام اس کو ان کاموں سے منع کرے گا، یہ نہیں منع کرے گا کہ نہ کرو۔ مفتی صاحب فتویٰ کیسے جاری ہوگا؟ یا وہ کراس دا بورڈ ہوگا نا؟ بیسیکلی اس فتوے کے انڈر میں بہت سی ایسی احادیث پاک موجود ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹلی اس کو ان باتوں کی طرف نہیں، جیسے ایک بندہ مجھے کہتا ہے فتویٰ جاری کریں، ایک بندہ مجھے کہتا ہے فتویٰ جاری کریں، حضور نے تو برگر نہیں کھایا۔ میں ایمانداری سے کروں، چھوڑ دیں برگر۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں ہم نے جب فتوے جاری کیے تھے تو ہماری تحقیق مکمل نہیں تھی، ہمیں تحقیق مکمل کر کے فتوے جاری کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، جائز ناجائز کے اندر فرق مجھے بھی اتنا ہی پتا ہو جتنا آپ کو پتا۔ بالکل تحقیق موجود تھی۔ مجھے آپ ایڈ کرنے دیں، میرے پاس کچھ مرد حضرات جو ینگسٹرز ہیں جن کا پروفیشن ہے ماڈلنگ، جو ماڈلز ہیں، جو کیٹ واک کرتے ہیں، ماڈل کیٹ میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، وہ میل جو بڑے ہیری ہوتے ہیں وہ پوری باڈی کے ہم سے لیزر کرواتے ہیں، سارے بال ختم کراتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری روٹی روزی اور کمائی اس پہ ہے۔ اگر ہم لوگ پتلی قمیض پہنیں گے، ہمارے باڈی کے بال نظر آتے ہیں تو ہم کیٹ واک ہم نہیں، ہمیں وہ لے گا ہی نہیں بندہ کانٹریکٹ۔ اگلی دفعہ اس بات کو مفتی صاحب آپ کے ساتھ میں کنٹینیو کروں گا کہ کہاں پہ مداخلت ہے اور کہاں تک مداخلت نہیں ہے، اس بات پہ آپ نے بھی سوچنا اور فیڈ بیک دینا ہے ضرور۔ کیا سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی، کنٹمپرری ماحول کے مطابق سوال کا اسلام کے پاس یقیناً جواب ہوگا۔